السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 28 اور 29ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ آیت کے تعلق سے بات ذکر کی جا چکی ہے، ابھی کچھ اہم مسائل اس کے اندر باقی ہیں کہ طلاق کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، شوہر جب اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اب بیوی جھٹ سے طلاق ہونے کے فوری بعد ہی کسی اور آدمی سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو کچھ وقت گزارنا ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت کو طلاق دی گئی ہے اس کے پیٹ کے اندر شوہر کا بچہ ہوگا، تو وہ عدت گزارنے کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ یہ پریگننٹ ہے۔ جب پریگننٹ ہوگی تو لہٰذا یہ نسب ثابت ہوگا کہ یہ فلاں آدمی کا بچہ ہے، یہ اسی شوہر کا بیٹا ہے، اولاد ہے، اور جب بچہ جنے گی تب اس کو آزادی ہوگی، تب اس کی طلاق کی عدت ختم ہوگی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کو ٹائم اس لیے گزارنا ہوگا تاکہ اس مدت کے اندر، اس ٹائم کے اندر شوہر کو شرمندگی ہوگی، احساس ہوگا کہ میں نے خواہ مخواہ کے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور غلطی میری تھی، بہرحال مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اب انہیں لوٹانا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کو، تو لہٰذا اس عدت کے اندر جب کہ اس نے ایک طلاق دی تھی یا 2 طلاق دی تھی تو شوہر کو لوٹانے کی اجازت ہے 2 طلاق کے اندر یا 1 طلاق کے اندر۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، ایک کر کے 3 مرتبہ دی ہو، یا پھر ایک ہی ٹائم پر آن دا اسپاٹ 3 طلاقیں دی ہو، تو اب لوٹا نہیں سکتا، اب کوئی اس کو اختیار حاصل نہیں رہتا۔ اسی لیے اسلام نے یہ جو ایگزٹ ڈور بتلایا ہے، مجبوری کی حالت میں ہی اس کو اختیار کیا جائے، اور اس کے بھی آداب ہے۔ منمانی 3 طلاقیں، 100 طلاقیں، 10 طلاقیں، اس طرح کے الفاظ زبان سے ہرگز نہ نکالے، بلکہ 1 طلاق دے جبکہ وہ اپنے ایام سے پاک حالت میں ہو، پاک حالت میں وہ ہو، اور ان دنوں میں پاکی کی حالت میں اس نے ابھی اس سے صحبت نہ کی ہو، تو اس صورت میں اس کو 1 طلاق رجعی دینا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اس کو لوٹانے کی گنجائش رہتی ہے۔ 2 طلاق بھی دیا ہے تو گنجائش رہتی ہے، لیکن طلاق دینے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے مجبوری کی صورت میں ہی یہ قدم اٹھایا جائے، جب چیز دونوں کی ملاقات، دونوں کے اندر موافقت نباہ نہیں ہو سک رہا ہے، تو لہٰذا آخری جب اسٹیج میں جب پہنچ جائیں گے تو 1 طلاق دینا چاہیے تاکہ دونوں کو کچھ احساس ہو جائے یا کچھ نہ کچھ راہ نکل جائے کہ وہ ملنا چاہتے ہوں پھر بعد میں، تو ان کے لیے چانس ہو، موقع ہو۔ اب جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اور شوہر نے اس سے ملاقات کر لی ہے، شوہر اس سے ملاقات کر چکا ہے، جس کو خاص اصطلاح بتلائی گئی ہے خلوت صحیحہ، یعنی شادی کے فوری بعد میاں بیوی کا تنہائی میں اکیلے ملنا، اس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔
یا پھر اس کو عورت نے اپنی بیوی سے استفادہ کر لیا ہو، تو ایسی عورت کو شوہر جب طلاق دے گا تو اس کو یہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ اور عدت کیا ہے اس مطلقہ عورت کی؟ 3 ایام ہے، یعنی لگاتار ایک مہینے کے حساب سے دیکھا جائے تو 90 دن یا 3 مہینے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے 3 پیریڈز وہ گزارے گی، تب جا کر یہ عدت اس کی مکمل ہوگی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جس عورت سے اس نے استفادہ کیا ہو، شادی ہونے کے فوری بعد، شادی کے بعد اپنی بیوی سے تنہائی میں ملاقات کر چکا ہو۔ اب اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کیا لیکن ابھی دونوں کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، دونوں اکیلے میں تنہائی میں ملے ہی نہیں، اب طلاق کی نوبت پیدا ہو گئی، طلاق دے دیا اب اس نے، تو لہٰذا ایسی عورت جو ملاقات نہیں کیا تھا تو اس عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کے لیے جس سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہے، شادی کے بعد دونوں کا ملاپ نہیں ہوا ہے، تو اس عورت کے اوپر عدت لازم نہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ حیدرآباد میں ایک لڑکا ہے، اس نے شادی کر لی، دوسری لڑکی فلاں کوئی دوسرے مقام پر رہتی ہے، آن لائن نکاح ہو گیا، بہرحال جو بھی طریقہ تھا وکالت کے ذریعے سے نکاح ہو چکا، لیکن اب دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ملاقات کا ٹائم قریب آنے والا تھا کہ یہ شوہر جو ہے بیوی کو طلاق دے دیا، اب ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان میں، تو لہٰذا اس عورت کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی وقت یا اس کے فوری ساتھ ہی کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے پوری اجازت ہے، عدت کی ضرورت نہیں۔ البتہ جس سے ملاپ ہو چکا ہے اس کو 3 ایام 3 پیریڈز گزارنے ہوں گے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو یعنی ان عورتوں کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں، ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ یعنی اب عورت کو جب طلاق دے دی گئی ہے تو اب عورت کو چاہیے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو فوری طور پر بتلا دے، اگر وہ ایام کی حالت میں ہے تو بھی بتلا دے کہ یہ حالات میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر اس کو چھپائے گی تو پھر گناہگار ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کئی سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ایام کو چھپائے گی، ایام کو ظاہر نہیں کرے گی، بتلائے گی نہیں، تو پھر طلاق کی عدت صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر وہ پریگننٹ ہے، اگر وہ نہیں بتائے گی کہ میں پریگننٹ ہوں، ظاہر نہیں کرے گی، تو پھر یہ چیز بھی آگے چل کر کئی ساری خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا عورت کو طلاق دینے کی صورت میں وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کو ظاہر کر دے۔ اب جب شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہے، تو اب شوہر کو گنجائش ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اس کے ساتھ پھر سے زندگی گزار سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اصلاح کی نیت سے ہو، یعنی ہنسی خوشی اب آئندہ میں زندگی گزار لوں گا، مجھ کو یہ شرمندگی ہوئی ہے، میں نے غلطی کی تھی، یا چھوٹی سی بات تھی، معمولی سی بات تھی، میں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا، رائی کا پہاڑ بنا کے میں نے طلاق دے دی، لیکن اب مجھ کو لوٹا لینا چاہیے، تو یہ کب تک اس کو اجازت ہے؟ 1 طلاق یا 2 طلاق کے اندر اس کو اجازت ہوگی، وہ بھی اصلاح کی، آگے کی زندگی ہنسی خوشی گزارنے کی نیت ہو، ورنہ ظلم کرنے کے لیے، لٹکا کر رکھنے کے لیے لوٹائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اب یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اس مدت میں ان کے شوہروں کو لوٹا لینے کا حق ہے، بشرطے کہ ان کو اصلاح حال مقصود ہو۔ تو اللہ نے یہ بات صاف فرما دی ہے کہ اگر لوٹانا چاہتا ہے تو نیت اس کی آگے کی زندگی ہنسی خوشی زندگی گزارنے کی ہو، اچھے ڈھنگ سے آئندہ کے معاملات کو خوشگوار زندگی کے ساتھ اس کو گزارنا مقصود ہو تو وہ اپنی بیوی کو لوٹا لے۔ اگر ایسا نہیں ہے، بری نیت ہے کہ نہ میں کسی اور سے بھی اس کو نکاح کرنے نہیں دوں گا، بس اس کو ایسے ہی لٹکا کر چھوڑ دوں گا، اس انداز سے ایسی بری نیت سے اس کو پھر سے لوٹائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔
اور ایسا ظلم ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب مزید بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو رائٹس ہیں تو یہ چیزیں عورتوں کے اوپر شوہروں کو جتنا حق حاصل ہے عورتوں کو بھی ویسے ہی حقوق حاصل ہے، یعنی شوہر کے اوپر اور بیوی کے اوپر ہر کسی کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق ذمہ داریاں ہیں جس کو نبھانا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ البتہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ کا فرمان سنیے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے موافق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی جیسا مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ بیوی کو وہی چیز کھلائے جو خود کھاتا ہے، بیوی کو وہی کپڑے پہنائے جیسا وہ اپنے رہن سہن کے لیے کپڑے خریدتا ہے، اور جو ذمہ داریاں اس کے اوپر بیوی کے حقوق جو ادا کرنا ہے، تو بیوی کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کی بات مانے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کا اچھا بھرپور خیال کرے، اور بھی کئی ساری اہم باتیں ہیں، شوہر کی نافرمانی نہ کرے، شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں، دونوں کو مل جل کر ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے عورت کے اوپر۔ اب اس کے اندر یہ وجہ بتلائی گئی ہے کہ مرد صبر اور تحمل کے مادہ زیادہ رکھتا ہے، عورت کے اندر بات پر ایسی مسائل کے شکار ہو جاتی ہے کہ چھوٹی سی بات پر جلدی خفا ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اس کو طلاق کا اختیار دیا جاتا جھٹ سے وہ طلاق لے لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کا حق صرف اور صرف مرد کو دیا ہے کہ وہ سمجھداری کے ساتھ جب اس کو دینا ہے تبھی وہ دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ چیز جو طلاق ہے، طلاق کا اختیار صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے، ورنہ اگر عورت کو دیا جاتا تو وہ جو نازک مزاج ہے عورت کا، جلدی سے خفا ہو جاتی ہے، جلدی سے غصے میں آ جاتی ہے عورت، تو لہٰذا اگر وہ طلاق اگر اختیار اس کو ہوتا تو اپنے آپ ہی وہ طلاق لے لیتی، تو ایسا کسی کا گھر آباد نہیں رہتا۔ بات پر چھوٹی سی بات پر عورت طلاق لے لیتی ہے خود بخود اپنے طرف سے، تو پھر ہنسی خوشی زندگی کوئی نہیں گزار سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اور مرد کو بھی کئی ساری باتیں بتلا دی گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں آخری مرحلے میں جب دونوں کا معاملہ پہنچ چکا ہے تو اسی صورت میں اس کو اختیار کریں، اور جب طلاق دیں تو فوری طور پر 3 ہرگز نہ دیں، بلکہ ایک طلاق رجعی دیں تاکہ آئندہ دونوں کے اندر ملاپ کا کوئی راستہ ہو سکے۔ اگر 3 طلاق دے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن طلاق پڑ جائے گی۔ اور بھی انشاءاللہ طلاق کے اب مسائل چل رہے ہیں، آئندہ اور مسائل ہیں، آئندہ ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔